کہ حکومت کی سمپتی کو آگ لگا تو ہمیں حق چاہیے؟ کیا حکومت کے گھوڑوں کو رہا کیا؟ کیا حکومت کے کھیت کھلیان میں آگ لگائی؟ کیا حکومت کی پالیسیوں کو ڈسٹرائے کیا؟ نہیں میرے عزیزوں، فاطمہ زہرا نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ تلوار چلائی، نہ حکومت کی سمپتی کو ضائع کیا، نہ حکومت کے محل کو برباد کیا۔ بیوی آپ کو حق چاہیے، حق کا راستہ یہی ہوتا ہے۔ حق لینے کے لیے لوگ آکروش میں آتے ہیں، لوگ غیر میں آتے ہیں، لوگ غضب میں آتے ہیں۔ اپنی بات منوانے کا یہی طریقہ ہے کہ فاطمہ کائنات کو یہی تو سکھانا چاہتی ہے، حق ماننے کے لیے دوسروں کا حق اجارنا ضروری نہیں ہے۔ اپنا حق لینے کے لیے دوسروں کا حق برباد کرنا ضروری ہے، دوسروں کا حق اجارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا حق مانگنا چاہتے ہو، اپنا حق مانگو، حق کے دائرے میں رہ کے حق مانگو۔ باتیں ہو جائے، حق کے دائرے میں رہ کے اپنا حق مانگو۔ تم تاریخ میں اپنا حق مانگنا لکھوا دو، جب کائنات کو پتا چلے گا تو دنیا دیکھ لے گی، مانگنے والا رضیت تھا اور کھا جانے والا لعنت اللہ۔ اور سمجھ، فاطمہ زہرا نے حق مانگا، مگر کیسے مانگا؟ حکومت کی سمپتی کو آگ نہیں لگائی، کھیت و کھلیان میں آگ نہیں لگائی، کنویں کے پانی میں زہر نہیں ملایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنا حق چاہیے، اپنا حق لینے کے لیے دوسروں کا حق ضائع نہیں کیا تھا۔ تو حق مانگنا ضروری ہے، مگر دوسروں کے حقوق کی رعایت کر کے مانگنا۔ لیکن دوسروں کے پاس یہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ انہیں سمجھایا جائے کہ حق مانگا کیسے جاتا ہے، مگر آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے مجلس کا، جنہیں سکھایا جا سکتا ہے کہ حق مانگنا کیسے ہے۔ لہٰذا حق ضرور مانگو، اپنا حق نہ مانگو گے تو ملے گا نہیں۔ مانگو، مگر حق مانگنے کے لیے امن کا راستہ اختیار کرو، شدت کا راستہ نہیں، جبر کا راستہ نہیں، ستم کا راستہ نہیں، ظلم کا راستہ نہیں، فساد کا راستہ نہیں، آتنک کا راستہ نہیں، دہشت کا راستہ نہیں، وحشت کا راستہ نہیں۔ راستہ اپناؤ، محبت کا راستہ، الفت کا راستہ، امن کا راستہ، بھائی چارے کا راستہ، شرافت کا راستہ، مانوتا کا راستہ، ہیومنٹی کا راستہ، انسانیت کا راستہ، شجاعت کا راستہ، شرافت کا راستہ، شہامت کا راستہ۔ ایسا راستہ جو علی نے اپنایا، ایسا راستہ جو فاطمہ نے اپنایا، ایسا راستہ جو حسن نے اپنایا، ایسا راستہ جو حسین نے اپنایا۔ حق مانگنا ضروری ہے، مگر دوسروں کا حق کھانا ضروری نہیں ہے، دوسروں کا حق لوٹنا ضروری نہیں ہے، اپنے حق پر بیٹھنا ضروری ہے، مگر دوسروں کا حق لینا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا صدیقہ طاہرہ نے حق مانگا، مگر کس انداز سے مانگا؟ تاریخ میں جا کے پڑھیے۔ ہمیں حق مانگنا ہے تو اس کے انداز سے مانگنا ہے۔ آپ کہیں گے صدیقہ طاہرہ کو حق نہیں ملا تو ہمیں بھی نہیں ملے گا، بے شک نہ ملے، مگر انہیں حق نہ ملا تب بھی سرخرو رہی۔ حق کھانے والے کامیاب نہیں رہے، حق لٹانے والے کامیاب رہے۔ آپ ترجمہ باتیں ہو، حق لٹانے والے کامیاب رہے، اور کامیابی ملی کہ نہیں صدیقہ طاہرہ سے؟ صدیقہ طاہرہ کو کامیابی ملی اس لیے کہ شہزادی کو عزت کی وہ زمین نہیں چاہیے تھی، امت مسلمہ کا وہ جوردار زمین چاہیے تھا جسے زندگی دینا تھا، اور زندگی دے دی صدیقہ طاہرہ نے اپنے سے۔ تو پھر علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیے غور کیجیے گا، بات سمجھ چاہتا ہوں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ہمیشہ حق لینے کے لیے تلوار اٹھانا ضروری نہیں ہے، آکروش کا راستہ ضروری ہے۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں، اور یہ اس قانون حقیقت کے آئینے میں بہت سکاراتمک سوچ کی حیثیت رکھی ہے، ہمیشہ سمجھا سکا بہت کیجیے، یہ توجہ کیجیے۔ علی نے تلوار کیوں نہیں بیٹھا؟ مشہور واقعہ ہے، اس واقعے کے ذریعے سے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ تو عورتیں لڑکی کے علی کی خدمت میں آیا، یہ علی بچہ میرا، یہ علی بچہ میرا۔ مولا نے کیا کہا یاد ہے؟ کمبا تلوار لا، دو ٹکڑے کر، آدھا اسے دے دو، آدھا دو مانگی، دو دعوے دار، وہ کہہ رہی تھی بچہ میرا ہے، یہ کہہ رہی تھی بچہ میرا ہے۔ علی نے کہا تلوار لا، دو ٹکڑے کرو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ جو حقیقی ماں تھی وہ چیخ پڑی، یہ علی بچہ مجھے نہیں چاہیے، بچہ اسے دے دیجیے۔ کیوں؟ حق زندہ رہے، کسی کے پالنے میں رہے، حق زندہ رہے، جیوت رہے، کسی کے پالنے میں رہے۔ اگر میں اس وقت راضی ہو گئی تو حق ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا، نہ حق اس کا رہے گا نہ میرا، حق نہ حق ہو جائے گا، حق حق ہی رہے۔
ایک جملہ سنے لیے، دونوں ماں ہیں، توجہ، دونوں ماں ہیں۔ عمر کو ماں کا برا بہت جلدی لگتا اور قسم سے ماں کا برا ہی تو لگا ہے، ورنہ توہین رسول تو بہت بار ہوئی ہے۔ آج کا جملہ باتیں ہو، توہین رسول تو بہت بار ہوئی ہے۔ کیا ڈنمارک میں توہین نہیں ہوئی تھی؟ کیا یورپ کے 37 ملکوں میں توہین نبی نہیں کی تھی؟ یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ ہندوستان کے کتنے لوگوں نے توہین رسول کی کہ نہیں؟ اب تک یہ پورا عرب خاموش کیوں تھا؟ اب تک توہین رسول بھی ہو رہی تھی۔ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں اللہ کا گھر، یہ چپ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی محبت اہل عرب کو ماں سے ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، بالکل صحیح ہے، ماں سے محبت ہونی چاہیے، باتیں ہو جائے، لیکن اتنا تو بتاؤ، اگر تمہیں ماں سے محبت ہے اور ماں کے حق کو ڈوبنے کے بعد اگر تم سامنے آ سکتے ہو تو ہمیں بھی تو اجازت دو جس نے ہماری ماں فاطمہ کا رونا ہے۔ اگر ماں کی توہین ہو تو بولنے کا حق ہے، تو ہمیں بھی تو یہاں بولنا چاہیے۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزو، ماں کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے۔ دیکھیں دونوں ماں ہیں، خدا کرے میں اپنی ماں اور بہنوں تک یہ میسج کرنے کر جاؤں، دونوں ماں ہیں۔ ایک وہ ماں ہے جو جھوٹی ہے، ایک وہ ماں ہے جو سچی ہے۔ نہیں سمجھ کر رہے آپ، دو ماں ہے، لڑکی بھی آئی ہے، ایک کہہ رہی بیٹا میرا ہے، ایک کہہ رہی بیٹا میرا ہے، دونوں کا تو نہیں ہے، ایک ہی کا ہے نا۔ تو ایک سچی ہے، جھوٹی، پتہ کیسے چلے؟ توجہ، پتہ کیسے چلے کون سچی ہے کون جھوٹی؟ علی نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کروں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ جو سچی ماں ہوگی وہ رشتوں کو توڑنے پہ راضی نہ ہوگی، اتنا باتیں ہو جاتا، وہ رشتوں کو کاٹنے پہ راضی نہ ہوگی، وہ بچے کی بقا کی ضمانت ہوگی۔ جو پیچھے ہٹ گئی، پتہ چلا وہی ماں تھی جو رشتوں کی بلی چڑھانے کے لیے تیار ہو گئی، پتہ چلا وہ جھوٹی ماں تھی۔ اب تاریخ میں تلاش کرو امت کے اولادوں کو بچایا کس نے، مروایا کس نے؟ ٹکڑے کرنے پہ تیار ہو گئی۔ سماج میں ان نانا پسند ماؤں کو پہچانو جو اپنے وقار کے لیے رشتوں کے ٹکڑے کر دیتی ہیں، اور ان شریف ماؤں کو پہچانو جو رشتوں کو بچانے کے لیے اپنا بلیدان دے دیتی ہے۔ احترام کے لائق وہ ماں ہے جو اپنے وجود کو ختم کر دے مگر اولاد کو ٹکڑے نہ ہونے دے، اور لائق لعنت وہ ماں ہے جو اولاد کو ٹکڑے کر دے مگر اپنے آنا کے سر کو گرنے لگے۔ اپنے آنا کے سلم کو جمع گرنے نہ دے، وہ متکبر ماں ہے، وہ گھمنڈی ماں ہے، وہ مغرور ماں ہے۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں ٹوٹنے دے، عزیز چھٹتے ہیں چھٹنے دے، اپنے بچھڑ رہے ہیں بچھڑنے دے۔ یہ ماں نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ ماں کے روپ میں وہ جھوٹی ماں ہے جو علی کے سامنے خاموش کھڑی تھی۔ بچہ کٹے تو کٹ جائے، میری انا نہ جائے، بچہ مرے تو مر جائے، میرا تکبر نہ جائے، بچہ ختم ہو تو ہو جائے، میرا غرور نہ ٹوٹنے پائے۔ غرور توڑنے کا نام ہے، غرور کو بچانے کا نام نہیں ہے۔ اس موقع پہ غرور بچانا نہیں تھا، غرور توڑنا تھا۔ اس مقام پر گردن سر سے غلط، گردن اونچی نہیں کرنی تھی، گردن جھکانی تھی، پیچھے ہٹ کے کہنا تھا یا علی اسے دے دیجئے، اسے اسے دے دیجئے، یا علی اسے دے دیجئے۔ کیا مطلب اسے دے دیجئے؟ کام میں چاہتی ہوں کہ حق زندہ رہے، کوئی اور کیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ جسے حق سے محبت ہوتی ہے وہ حق کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹتا۔ اب سمجھ میں آیا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی تلوار اٹھاتے حق دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا۔ علی نے کہا حق لے جاؤ، علی نے کہا حق لے جاؤ، مجھے حق کو ٹکڑے نہیں کرنا ہے۔ میں تو ذرا سا اس کہانی میں ٹویسٹ دینا چاہتا ہوں، ایک موڑ دینا چاہتا ہوں، اس واقعے میں ذرا سا ایک فکری غصہ اگلی غصہ لگانا چاہتا ہوں۔ آخر ختم ہو گیا، مولا کائنات کے زمانے کا واقعہ تھا، مگر میں چشمے تصور میں اس واقعے کی نوکل درست کرنے کے لیے، حالات حاضرہ میں اس کو جوڑنے کے لیے میں اس ماں کے پاس گیا۔ توجہ سے سنیے گا، میں اس ماں کے پاس گیا جس نے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ میں نے کہا اس ماں کو میرا سلام جس نے انا کی قربانی کو دیا، تکبر کے صنم کو چکنا چور کیا، رشتے کی آبرو بچائی، 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چلو اچھا ہوا تیرے پیچھے ہٹنے سے کائنات کو یہ سبق تو ملا، علی والوں رشتے بچانے کے لیے پیچھے ہٹا کرو، بھروسہ علی پہ رکھا کرو۔
بھروسہ علی پہ رکھا کرو، علی پہ بھروسہ رکھا کرو۔ میرے عزیزوں، اگر ہم ان واقعات کو سن کے واہ کرنے کے بجائے اگر دل میں ڈھال لینا تو کمپلیٹیوں پہ ہمارے جھگڑے نہ ہو، روشندانوں پہ ہمارے جھگڑے نہ ہو، گلیوں کی گالیوں پہ ہمارے گلیوں پہ گالیاں نہ بکی جائیں، گالیوں کے ٹکڑوں پہ ہمارے جھگڑے نہ ہو، دروازے کے نکالنے پہ ہمارے جھگڑے نہ ہو، روشندانوں کے نکالنے پہ ہمارے جھگڑے نہ ہو۔ ان کمپلیٹیوں کے جھگڑے اسی وجہ سے تو ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ماتھے پر اہمیت دی ہے، اس روحانی رشتوں کو تقویت نہیں دی ہے، جو بھائی کا رشتہ ہے، جو چچا کا رشتہ ہے، جو ماموں کا رشتہ ہے، جو اپنوں کا رشتہ ہے، جو عزیزوں کا رشتہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سارا مال و دولت، یہ پگڈنڈی، یہ گالی، یہ گلی، یہ پگڈنڈی، یہ روشندان، یہ دروازہ، یہ سب یہی رہ جائے گا۔ وہاں جائے گا عزت جائے گی، رشتہ جائے گا، عمل جائے گا، نیتی جائے گی، حسن عمل جائے گا، خیر جائے گا، وہ نیت جائے گی جو آپ کی ہے۔ رشتوں کو بچا کے جاؤ، یہاں بھی عزت پاؤ گے، وہاں بھی عزت پاؤ گے، یہاں رشتے توڑو گے، یہاں بھی نقصان اٹھاؤ گے، وہاں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ آنا کسان کو توڑو، علی کو یہ دھونا کہا کرتا ہوں آپ سے سن لیجیے۔ میرے عزیزوں، اگر واقعی ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو اپنے رشتوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے جھگڑوں میں ہمیں علی کو سامنے رکھنا۔ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، بالخصوص ہماری خواتین کی مصیبتیں پیدا کر رہی ہیں۔ میں اس زیادہ میں اتنی ہنس پہ ڈال دی ہے کہ کہنے کی جان دی۔ شہنشین، معاف کیجیے گا، کسے کہتے ہیں شہنشین؟ جس پر ہمارے مولا حسین بیٹھتے ہیں، ہر امام باڑے میں شہنشین ہوتی ہے۔ اپنے آپ میں پوچھو شہنشین کا فلسفہ کیا تھا اور ہم نے کیا بنا دیا؟ ہم نے شہنشین پہ کس کو بٹھا رکھا؟ بریانی کی پلیٹ، شیروانے، مٹھائیاں، نظر و نیاز، یہ سارا سامان ہم نے کہاں سجایا؟ شہنشین۔ مولا کو ان چیزوں کی ضرورت تھی؟ یہ تو ہماری عقیدت کا بازار ہے جو سجایا گیا ہے۔ یہ بازار، یہ دربار حسینی کی حقیقت کا سامان نہیں۔ آج میں رجوع کا واقع ہو، یہ بازار محبت میں جو کچھ آپ نے سجایا ہے، یہ آپ کی اپنی محبت اور محبت ہے، میں اس کا منکر نہیں، مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کبھی آپ نے اپنے مقدموں کی فائل بھی یہاں لا کے رکھی ہے؟ کبھی آپ نے گھر کے اختلافات تحریر کر کے یہاں رکھے؟ آپ نے بیٹے کی تمنا کا عریضہ تو رکھا ہے، مگر بیٹے کی بگڑی ہوئی شادی کے ماحول کو حل کرنے کے لیے شہنشین کو کبھی گواہ نہ بنایا۔ ہم نے زمین اور جائیداد کے جھگڑوں کے لیے ہم نے علم تو اٹھایا، مگر کبھی علم کے نیچے کھڑے ہو کے حق و باطل کا فیصلہ نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، علم کا نظام اٹھانے کے لیے نہیں آیا تھا، علم سماج میں اس لیے آیا تھا کہ اس کے نیچے جھوٹے اور سچے کی پہچان ہو سکے، اس کے نیچے جھوٹے اور سچے کی پہچان ہو سکے۔ یہ شہنشین شیروانے سجانے کے لیے نہیں تھی، یہ شہنشین ہمارے مقدموں کی فائلیں رکھتے ہیں، مگر افسوس یہ کہ ہمارے مقدمے کی فائلیں تاغوت کی عدالت میں جا رہی ہے اور بریانی کے پلیٹیں شہ کے سامنے سجائی جا رہی ہے۔ آج ہم نے حسین کی شہنشین پر اپنے مقدموں کی فائلیں رکھی ہوتی، اپنے مسائل کا حل رکھا ہوتا تو یاد رکھیے ہمیں در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بھٹکتی وہ قوم ہے جس کا امام مر گیا ہو، جس کا رسول مر گیا ہو، جس کا خدا مر گیا ہو، اور خاموش ہونا رہیے گا اس جملے پر۔ وہی قومیں بھٹکتی ہیں جن کا امام مر گیا ہو، جن کا رسول مر گیا ہو، جن کا خدا مر گیا ہو، مگر جن کا خدا زندہ ہے، رسول زندہ ہے، قیامت کے پردے میں امام زندہ ہے، اور قوم بھٹکتی نہیں ہے، بھٹکتے ہوا کو راہ راست پہ لاتی ہے۔ میں نے اس ماں کے پاس جس کا اپنا مقدمہ جس نے واپس لے لیا، میں اس کے ہاتھ جوڑ چشم تصور میں اس کے پاس گیا۔ میں نے کبھی بھی ایک جملے کا جواب دے دو، دو جملے۔ پہلی بات تو یہ اچھا ہوا کہ آپ علی کی عدالت میں آئیں، ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمارے یہاں اس مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے آتی تو یہ بچہ دادا بن گیا ہوتا، یہ بچہ دادا بن گیا ہوتا اور فیصلہ نہ ہوتا، کیونکہ ہمارے مقدمے زیادہ ہیں نا، اس لیے فیصلہ اتنی جلدی نہ ہوتا۔ یہ تو اچھا ہوا کیونکہ علی کی عدالت میں آئی، جیسے کہ ہماری عدالت میں اور علی کی عدالت میں یہی فرق ہے کہ ہماری عدالت میں اپیل ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے،
تب جا کے فیصلہ ہوتا ہے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. مگر علی کی عدالت میں نہ پیر کی ضرورت ہے، نہ دلیل کی ضرورت ہے، نہ وکیل کی ضرورت ہے. تو چہرے کا رنگ بتائے گا، دل کی دھڑکن بتائے گی، لب و لہجہ بتائے گا، آواز بتائے گی، لہجے کا انداز بتائے گا حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. اس لیے کہ وکیلوں اور دلیلوں کا فیصلہ کسی اور عدالت میں ہوتا ہے، دل کی دھڑکنوں کا فیصلہ علی کی عدالت میں. یہ تو اچھا ہوا کہ تم علی کی عدالت میں آ گئی، فیصلہ جلدی ہو گیا، نہ دلیل کی ضرورت، نہ وکیل کی ضرورت، نہ حافظ کی ضرورت، فیصلہ بہت جلدی ہو گیا. مگر مجھے ایک جملے میں جواب دے دو بیٹی، یہ بتا دو اگر یہ کہ ہماری عدالت سے فیصلہ نہیں دی، ہماری عدالت کا فیصلہ اصغر وکیل صاحب بیٹھے ہوئے یہ بتائیں گے ہماری عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا. دو دعوے دار ہوں ایک مال کے، دونوں عدالت میں جائیں اور جا کے جج کے سامنے ایک آدمی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جائے. مثال کے طور پر میں اور مولانا کہنے لگے، یہ کہتے ہیں مائک میں لے جاؤں گا، میں کہتا ہوں مائک میں لے جاؤں گا. خدا نہ خاصا جھگڑا ہوگا ہمارے درمیان، مائک ان کا ہے کہ میرا ہے. انہوں نے کہا میں لے جاؤں گا، میں نے کہا میں لے جاؤں گا. اور کیجیے گا ہم دونوں پہنچے جج کے پاس، اور جج کے پاس جانے کے بعد دونوں نے دعویٰ کیا. لمحہ نہ گزرا تھا کہ مولانا نے جیسے یہاں کہا ویسے وہاں کہہ دیا آپ ہی لے جائیں گے. ان کی مہربانی ہے. انہوں نے کیا کہا واپس آپ لے جائیے. اب آپ مجھے وکیل صاحب یہ بتائیے جج صاحب اس مائک کو کسے دیں گے، انہیں دیں گے یا مجھے دیں گے؟ ہمارے یہاں کی عدالت کا قانون یہ ہے کہ دو دعوے دار ہوں، جو دعوے سے پیچھے ہٹ جائے مال اسے نہیں ملتا. جو دعوے سے پیچھے ہٹ جائے مال میں پیچھے ہٹ جائے جج ان کو نہیں دے سکتا. اس لیے کہ جج میں بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے کہ جب دعویٰ دار خود ہی پیچھے ہٹ گیا دعوے دار تو آپ کس بنیاد سے دے رہے نہیں جاؤ چلیے آپ. میں نے کہا بیوی یہ بھی اچھا ہوا کہ تم علی کی عدالت میں تھی تو بیٹا مل گیا، ورنہ ہماری عدالت میں آتی اور پیچھے ہٹ جاتی تو بیٹا بھی جاتا ہاتھ سے. اور کیا آپ نے اب میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو اگر یہ بیٹا جو تمہاری وہ آغوش میں آ گیا ہے، بہت توجہ سے جملہ سنی کا تاریخ ہے سنہرا اور فرق میں آپ کے سامنے پورا پیش کروں. میں نے کہا اگر یہ بیٹا جو علی نے تمہیں دے دیا، اگر یہ بیٹا علی اس کی آغوش میں دے دیتے کیونکہ تمہیں سے دعوے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا، اگر اسے دے دیتے تو تیرا کیا ہوگا؟ اس نے کہا مولانا بات بالکل آپ کی صحیح. مجھے ایک جملے کا جواب اور دے، اگر وہ جھوٹی ماں اس بچے کو لے بھی جاتی تو کیا پال سکتی تھی؟ کیا وہ ماں پال سکتی تھی؟ میں نے کہا مطلب آپ سنیے، وہ بچے کو لے بھی جاتی مگر جب وہ رات کو روتا، جب وہ رات کو بلکتا، جب وہ بھوک سے بے چین ہوتا تو جھوٹی ماں میرے دروازے پہ آتی. جھوٹی ماں میرے دروازے پہ آتی، جب کوئی بات کر کے کہتی بہن تم بھی جانتی ہو میں بھی جانتی ہوں بیٹا تو تمہارا ہے، بھوکا ہے آؤ اسے کھلا دو، سو نہیں رہا ہے آؤ ڈولی سلا دو، بے چین ہے آؤ اسے سکون عطا کر دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی ماں اگر مال لے بھی جائے تو حق لے جا تو سکتی ہے، حق پار نہیں سکتی. علی یہی تو کہہ رہے تھے اسلام لے جاؤ بے شک تمہارے ساتھ رہے، ٹکڑے نہ ہونے دوں گا، زندہ رہے، تمہاری آغوش میں رہے، تمہارے دربار میں رہے، تمہارے یہاں رہے، بنتا رہے. مگر یاد رکھنا جب اسلام چیزے گا، جب اسلام روئے گا، جب اسلام پکارے گا، ایک بار نہیں 70 بار کہو گے علی آؤ بچا لو، علی آؤ بچا لو، علی آؤ بچا لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے لیے حق کی پریبھاشا سمجھ لیجیے. حق اگر آپ کا ہے تو علی آپ کے حق کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. بس علی پہ بھروسہ رکھیے، 2 قدم آگے بڑھانے کے بجائے رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹ جائیے. آپ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، علی کی عدالت پہ بھروسہ کر کے پیچھے ہٹے ہیں. تو یاد رکھنا علی کی عدالت میں بے بھروسوں کے لیے فیصلہ نہیں ہوتا، صبر کرنے والوں کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، پیچھے ہٹ جانے والوں کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، سب کو مظاہرہ کرنے والوں کے لیے فیصلہ ہوتا ہے. میرے 25 سال تک علی پہ ظلم کیا جاتا رہا مگر علی صبر کرتے رہے، علی پہ جبر کیا جاتا رہا مگر علی صبر کرتے رہے. ایک جملہ مجھے بتانا تاریخ ہے، میرے توجہ سے سنیے گا، میری مجلس کا یہ لطف نواب ہے، یہ نچوڑ ہے اگر یہ جملہ میں آپ کو سمجھا سکا.
یاد رکھیے گا 25 سال علی مظلوم تو رہے پر مجبور نہ ہوئے. آئے رسول اللہ باتیں ہو جاتا آپ نے قبل کی جملے علی مظلوم رہے مگر علی مجبور نہ رہے. مظلوم ہونا اور ہے مجبور ہونا اور ہے. آل محمد کربلا میں کوفے میں شام تک مظلوم رہے مجبور نہیں رہے. دلیل یہ ہے توجہ دنیا سمجھتی ہے وہ مجبور ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توقے خاردار ہے وہ آزاد ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے مگر سید سجاد نے آزاد اور مجبور کا فلسفہ دربار شام میں بدل دیا. آزاد تو ہے جس کے لب آزاد ہو جس کا لہجہ آزاد ہو جس کا دنیا آزاد ہو جس کی ولایت آزاد ہو جس کا کرام آزاد ہو. مجبور تو ہے جس کے لبوں پہ پابندی جس کے کرام پہ پابندی جس کے اللہ کے پابندی. یہ بتا میں جسمانی طور سے مظلوم ہوں مگر عقلی طور سے آزاد. اگر آل محمد مجبور ہوتے تو کوفے کا خطبہ نہ ہوتا, کربلا کے بعد کوفے کا خطبہ نہ ہوتا, شام کا خطبہ نہ ہوتا. آل محمد نے بتایا مظلوم ہونا برا نہیں ہے مجبور ہونا برا ہے. اے امت مسلمہ تم جس دباؤ کی کیفیت زندگی بسر کر رہے ہو, اے اہل اسلام تم جس طریقے سے ملک کے عزیز کے فضاؤں میں دبائے جا رہے ہو, تمہاری ذمہ داری ہے صبر کا پیمانہ چھلکنے نہ دینا. ظلم کی آغوش میں پنپنے کا حوصلہ تمہیں آنا چاہیے, حادثات کی آغوش میں پلنا تمہیں آنا چاہیے. ظلم کی باہوں میں باہیں ڈال کے تم مظلومیت کو آگے بڑھاتے ہوئے حق کا پرچم بلند کرنا چاہیے, اس لیے کہ تم مظلوم تو بن سکتے ہو مجبور نہیں بن سکتے. تمہیں اپنے وجود کو بچانا ہوگا, تمہیں اپنے اصل کو بچانا ہوگا. میرے تو جوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے, تعلیم کرے, جنون کی منزل تک چلے جائیں, جس میدان میں قدم رکھے جنون کی منزل میں آ جائیں. اگر تعلیم حاصل کرنی ہے, وکیل بننا ہے تو جنون کی کیفیت میں وکیل بن جائے. اگر انجینئر بننا ہے تو جنون کی کیفیت میں انجینئر بن جائے. اگر تعلیم حاصل کرنا ہے ڈاکٹر بنیے, انجینئر بنیے, IAS بنیے, IPS بنیے. یاد رکھیے گا ملک کے عزیز میں جاہل کو جینے کی اجازت نہیں ہوگی. جو پڑھا لکھا ہوگا وہ اپنا سر بچائے گا, وہ اپنی ملت بچائے گا, وہ اپنی قوم بچائے گا. اگر تم چاہتے ہو آزاداری ملک کے عزیز میں بچی رہے, ہر جلوس ہمارے ملک میں نکلتے رہے, فرمان آزاداری چڑھتی رہے, اگر تم چاہتے ہو کہ امت مسلمہ کی نہیں عالم انسانیت کی مسیحائی ہوتی رہے, تو ڈاکو نہ بنو, ڈاکٹر بنو. اگر چاہتے ہو کہ اچھے پل بنے جس پر انسانیت چلے, تو کمیشن خور انجینئر نہ بنو, ایماندار انجینئر بن جاؤ. ملک کے عزیز کو ایماندار انجینئروں کی ضرورت ہے. ملک کے عزیز کو ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے بہترین ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. ملک کے عزیز کو اچھے فوجیوں کی ضرورت ہے, اچھے پولیس والوں کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں آپ بتائیے, جو ملک کی خدمت کا امتحان دینے جا رہے ہیں, اگر وہی ملک کو برباد کرنے کی قسم کھا لے تو پھر ملک کو بچائے گا کون؟ پھر ملک کو آگے بڑھائے گا کون؟ پھر ملک کی خدمت کون کرے گا؟ اب آپ کے ہاتھوں میں ڈور آنی چاہیے ملک کو بچانے کی, ملک کی عظمت کو بچانے کی, ملک کے وقار کو بچانے کی. بے ایمانوں میں بے ایمان ہونا کمال نہیں ہے, مکے کے لٹیروں میں لوٹنا کمال نہیں ہے, بتائے حیات پہ لٹانا کمال. مکے کے چوروں میں چور بننا کمال نہیں تھا, مکے کے چوروں میں ساہوکار بننا کمال تھا, مکے کے زناکاروں میں زنا زادہ بن جانا کمال نہیں تھا, شرافت کا مجسمہ آئینہ بننا کمال تھا. وہ تمہارے نبی نے کر کے دکھایا. چوروں کے درمیان ساہوکار نبی بن کے رہے, لٹیروں کے درمیان متاع حیات کو لٹانے والے نبی بن کے رہے, چوروں کے درمیان امانت دار بن کے رہے, امین بن کے رہے, امین بن کے رہے, امانت دار بن کے رہے. یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے جب جب ظلم چوری کے آمادہ ہو تم ساہوکار بن جاؤ, جب لوگ بے ایمانیاں کرنے لگے تم ایمانداری کرو, جب رشوت کے بازار میں لوگ زمین بیچنے لگے تو تم رشوت کا گلا کھول کے زندہ زمین کا ثبوت دے. اگر تمہیں جینا ہے تو آل محمد سے لینا, اگر تمہیں جینا ہے جینے کا وقار آل محمد سے لینا. ملک کے عزیز کو اس وقت ضرورت ہے وہ آپ جیسے سچے سپاہیوں کی ضرورت, آپ جیسے سچے ایماندار لوگوں کی ضرورت, آپ جیسے ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے رگوں میں پاکیزہ لہو بہ رہا. یاد رکھیے لہو کی اپنی تاثیر ہوتی ہے,
لہو کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، لہٰذا جو پاکیزہ لہو ہوتا ہے اس کا پاکیزہ اثر ہوتا ہے. جن کے رنگوں میں نجس اور گندا خون ہوتا ہے وہ گندے اور نجس خون کی پریباشا اپنے اعتبار سے جانتے ہیں. اس لیے میرے عزیز آل محمد مظلوم تو رہے پر مجبور نہیں رہے. یاد رکھیے گا علی کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی. نہیں توجہ کر رہے آپ، علی کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی، حکومت کو علی کی ضرورت تھی. تو یہ فلسفہ علی والے اگر سمجھ لیں تو علی بھی کامیاب ہے، ان کے شیعہ بھی کامیاب ہے. تم حکومت کی ضرورت بن جاؤ، تمہیں حکومت کی ضرورت نہ ہو تو حکومت کی ضرورت بن جاؤ. کیسے بنو گے؟ علم کے مجاہدوں. کیسے بنو گے؟ زندہ ضمیر. کیسے بنو گے؟ شعور آگہی سے. کیسے بنو گے؟ فن میں جنون. اپنے بچوں سے کہو شب کی تاریکی میں انٹرنیٹ پر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کل کی تاریکی شب میں کتابوں میں اپنی آنکھوں کو گڑا دیں. اس لیے ایک نوجوان کے کاندھے پر اس کے گھر کی ذمہ داری نہیں ہے، ملت تشیع کی ذمہ داری ہے، اسلام کی ذمہ داری ہے، آئین کی ذمہ داری ہے، وحی کی ذمہ داری ہے، قرآن کی ذمہ داری ہے، الہام کی ذمہ داری ہے. اگر تم نے اپنی آنکھوں کے دیوں کو شب کی تاریکی میں انٹرنیٹ کے جال میں بند کیا ہے تو پھر مجھے بتاؤ تم تعلیم کب حاصل کرو گے؟ تم علم کب حاصل کرو گے؟ تم محنت کب کرو گے؟ تم مشقت کب کرو گے؟ یہی وہ قوم ہے میرے عزیزوں جنہوں نے کشتیاں جلا دی تھی کہ یا تو ہم مر جائیں گے یا پھر ہم شہادت پر فوائد ہو جائیں گے یا ہم کامیابی کی راہ پہ لگ جائیں گے. تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو غدیر کی کامیابی کا صحرا باندھو یا پھر کربلا کی شہادت کا عنوان. دونوں مرحلے تمہارے سامنے ہیں. کربلا کی شہادت بھی تمہارے مقدر میں ہے اور غدیر کی کامیابی اور کامرانیوں کے صحرے بھی تمہارے مقدر میں ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس غدیر کا سرمایہ بھی زندہ ہے، کربلا کا سرمایہ بھی زندہ ہے. میرے سامنے، ہمارے سامنے سلطان کربلا بھی زندہ ہے اور زینب کی سلطنت کا سلطان بھی زندہ ہے جو غیبت کے پردے میں حفاظت کر رہا ہے. میرے عزیزوں اگر کوئی محافظ موجود ہو تو رعایا کو پریشانی نہیں ہوتی، امت کو پریشانی نہیں ہوتی. بس ذرا سا شعور بیدار ہو. شب کی تاریکی میں یہ سرمایہ حیات جو پگھل رہا ہے نا، اسے علم میں صرف کر دو، اسے تعلیم میں صرف کر دو، اسے خوشنوی میں صرف کر دو، خوش اخلاقی میں صرف کر دو، اسے مانوتا کی حفاظت کے لیے صرف کر دو، اسے انسانیت کی حفاظت کے لیے صرف کر دو. اگر تم آج نہ جاگے تو پھر کبھی نہ جاگو گے. آج سب کی دے کے سلایا جا رہا ہے، آج نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، ہر محاذ پر دشمن نے اپنے پہرے بٹھا دیے ہیں. اقتصاد چھین لیا گیا ہے، میڈیا چھین لیا گیا ہے، فوج چھین لی گئی ہے، سب کچھ تم سے چھین لیا گیا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے اس ملک کے وقار کو بچانے کے لیے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو. ایک کام کرو، 20 سال تک سیاست کے دروازے بند کر دو، حکمت کے دروازے کھول دو. جہالت کے دروازے بند کر دو، علم کے دروازے کھول دو. غیر پیمانے سب بند کر دو، صبر کے پیمانے چھلکانے لگ جاؤ، علم کی مے پینے لگ جاؤ، لذت علم سے آشنا ہو جاؤ. یہ مالی مادے تمہیں لذت نہیں دیں گے جس میں علم کی لذت میں مزہ آئے گا. ہاں بس ضروری ہے کہ چشمہ شیریں علم سے تم کیا ہونے لگ جاؤ. یہ جہالت کی تاریخیں جو تمہیں اندھیرے میں پہنچا رہی ہے. میرے عزیزوں مجلسوں کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اندر ایک جوش پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو، ایک ایمان تازہ ہو. تمہارے سماج میں، تمہارے مزاج میں علم کی تشنگی ہے، اسے پور کرو، اسے پوری کرو، اسے پڑھاؤ اپنے بچوں کو. پھر حسن نصر اللہ نے کہا تھا ہندوستان جانا تو میرے چاہنے والوں کو میری جانب سے یہ پیغام دے دینا، ایک وقت بھوکا رہنا پڑے تو بھوکے رہ لینا مگر اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں تعلیم دلانا. نہیں توجہ کیا؟ اپنے بچوں کو اچھی اسکولوں میں تعلیم دلانا. اس لیے کہ ہندوستان کا بھوشیہ تمہاری تعلیم سے جڑا ہوا ہے. ملک عزیز کی محبتیں تمہاری تعلیم سے جڑی ہوئی ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں جہالت کا کوئی عنوان بچنے والا نہیں ہے. جاہل کو مریا بیٹ کر دیا جائے گا، جاہل کو ختم کیا جائے گا. جاہل صرف ٹیشو پیپر بن سکتا ہے، یوز اینڈ تھرو کی منزل میں آ سکتا ہے اور جاہل یوز اینڈ تھرو ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں کی جہالتوں کو ٹیشو پیپر بنا کے یوز کیا جا رہا ہے. کہاں ہے اہل شعور، کہاں ہے اہل عقل؟ کیوں انہیں قوانین میں سیاست نہیں سجائی دیتی؟ کیوں انہیں قوانین میں حکمت نہیں سجائی دیتی؟ اس پرامن فضا کو پرامن رہنے دیجیے. یہ وہی دھرتی ہے جس پر حسین نے آنے کی تمنا کی تھی. یہ وہی سرزمین ہے جس پر حسین اپنے قدم رنجا کرنا چاہتے تھے. تو سید حسین نہیں آ سکے ہیں تو کیا ہوا؟ حسین کی امیدیں تو آئی ہیں، حسین کی تمنائیں تو آئی ہیں، حسین کے ارادے تو آئے ہیں. اب یہ ارادے پائے تکمیل کو کیسے پہنچیں گے؟ تمہارے شعور کے ذریعے، تمہارے علم کے ذریعے، تمہاری محنت کے ذریعے، تمہاری اکھنڈتا کے ذریعے، تمہاری یونٹی کے ذریعے.
تمہاری اتحاد کے ذریعے اگر متحد ہو کے رہو گے تو بچ جاؤ گے، اگر مختلف ہو جاؤ گے تو ایک ایک لکڑی توڑ دی جاتی ہے، لکڑیوں کا گٹھڑ بن جاؤ، لکڑیوں کا بھارا بن جاؤ کہ دشمن توڑنا چاہے ہاتھ ٹوٹ جائے تمہیں نہ توڑ سکے۔ صلوات پڑھیں محمد سب میرے اندر تو شروع تمام ہو آل محمد سے جاننے والے سب کا مظاہرہ کرنا ہے اس وقت ان حالات کا مطلب ہے، ان حالات میں ہم دباؤ یاد رکھیے، غور کیجیے گا۔ میں میں آپ کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں، میرے نوجوان بیٹھے ہوئے بزرگوں سے معذرت چاہوں گا اس مسئلے میں گفتگو کرنے کی، جیسے نوجوانوں سے بتاتا ہوں ہمیں کیسے جینا ہے اور اپنی نیا کو کیسے پار لگانا ہے، ہمیں کیسے کامیابی کی راہوں سے گزرنا ہے۔ اس دباؤ کے ماحول میں ان حالات میں ہم کو کیسے جیتنا ہے، ہم کیسے کھیلنا ہے اور کیسے لڑنا ہے۔ میں آپ کو ایک ادھارن اور ایک مثال اور ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ ہی سے پوچھوں گا، آپ ہی بتائیں گے، مجھے بتائیں کرکٹ کھیلنے والے لوگ یہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ اچھا بیٹسمین کون ہے، جو پہلی اننگ میں اچھا کھیلے، یہ جو دوسری اننگ میں اچھا کھیلے، دوسری اننگ میں بھی اچھا بیٹسمین کون ہے، جو دو تین اوپنر کے گرنے کے بعد ون ڈاؤن ہے، ٹکا ہے اور مڈل آرڈر پہ لڑ کھڑا کے اپنے پوزیشن پہ چلا جائے، اور ایک آدمی ایک چھوڑ سے کھڑا ہو دوسرے چھوڑ سے مسلسل وکٹ گر رہے ہو۔ تو اب آپ ایمان سے بتائیے کہ اچھا کھلاڑی کون سا ہے جو ایک طرف سے ٹکا ہوا ہے؟ پکا مان لیا آپ نے، اچھا کھلاڑی وہ ہے، غور کیجیے گا۔ اب اچھے کھلاڑی کی دشمنی کتنے لوگوں سے؟ کم سے کم 11 لوگ تو اس کے جانی دشمن ہے۔ سب کی تمنا یہ ہے کہ اسے آؤٹ کرے، باہر رہے۔ جب بالر اپنی گتی سے پربھاوت نہیں کر پاتا، ٹگلی اور ٹگلی سب فیل ہو جاتی ہے اور بیٹسمین اپنی آنکھیں جما کے کریز پہ کھڑا ہے، تو پھر بالر کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بال ہاتھ میں ہوتی ہے، بال سے کام ہو نہیں رہا ہے، تو اب لبوں کی کمان سے لفظوں کی غلاظت نکلتی ہے، اب گالیاں دیتا ہے، آسین اونچی کرتا ہے، کبھی کالر اونچی کرتا ہے، کبھی آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے، کبھی نگاہ سر کرتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے۔ جملہ سنیے گا، اگر بالر بازار سیاست کے سارے حرفوں سے ناکام ہو جائے تو کیپر کو کنیکٹ کرتا ہے کہ ادھر سے کام نہیں چلتا، ادھر کا چینل شروع کرو۔ میرا تو سمجھیے گا، بہت مطلب آئے گا۔ اس سے کانٹیکٹ کرتا ہے کیپر سے کہ مجھ سے کام نہیں ہو رہا ہے، آگے سے میں سیاست کی گالیاں دے رہا ہوں، پیچھے سے تو صحافت کی گالیاں دے، آگے سے میں بھڑکا رہا ہوں، پیچھے سے تو بھڑکا، آگے سے میں غضب دلا رہا ہوں، پیچھے سے تو غضب دلا۔ جب دونوں طرف سے غیظ و غضب کے حملے ہونے لگتے ہیں، بتاؤ ایمانداری سے اچھے کھلاڑی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ چینل کی گندگی کو بھی جھیلتا رہے، بالر کے بازار سیاست کو بھی جھیلتا رہے، وہ گالیاں دیتا رہے، دینے دے، وہ گالیاں دیتا رہے، دینے دے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، میری ذمہ داری ہے مجھے کریز پر کھڑے رہنا ہے، مجھے ٹک کے کھیلنا ہے، نہیں توجہ کر رہے آپ، مجھے ٹک کے کھیلنا ہے، مجھے کریز پر رہنا ہے۔ کیپر کیوں، توجہ سے جملہ سنیے، کیپر کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ تاکہ آپ سیما ریکھا سے باہر چلے جائیں۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، آپ سیما ریکھا سے باہر چلے جائیں، آپ اپنی کریز سے باہر ہو جائیں، تو ذرا سا غیر میں تیش میں آ کے آپ نے کریز چھوڑی، ادھر اس نے ایک جھٹکے سے آپ کا وکٹ اڑا دیا، آپ کو پویلین کا راستہ دکھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب میدان میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو غیظ و غضب کے حملے چاروں طرف سے ہوتے ہیں، مگر عقل مند وہ ہے جو غیظ و غضب کو پی جائے، اچھے کھیل کا مظاہرہ کرتا رہے، اپنے فن کا مظاہرہ کرتا رہے۔ سب لوگ ضبط سے کام لے۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر اس میں بیٹ چلانے کے بجائے گالیاں دینا شروع کر دی تو کیا ہوگا؟ لمحے میں اسے باہر نکال دیا جائے۔ وہ چاہتے ہی ہے کہ یہ بولے، وہ چینل کیپر کی شکل میں چاہتا ہے کہ بولے، یہ سیاست مدار بالر چاہتا ہے کہ بولے۔ اب عقل مند بھارتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ نہ چینل کے چڑھانے میں آئے، نہ سیاست کے بتانے میں، اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے، کریز پہ کھڑا رہے، کریز پہ کھڑا رہے، رکا رہے، سیم برتے،
क्षमता का इस्तेमाल करे, जहानत का इस्तेमाल करे, सब्र का इस्तेमाल करे, फन का मुजाहिरा करे, जो सीखा है वो आगे बढ़ाए। गौर कीजिएगा, कुछ देर क्रीज पे खड़ा रहे ताकि अपनी कौम को जिता के ले जाए। मेरे टीम का लफ्ज बदला है, अपनी कौम को जिता के ले जाए। हाँ, मेरे टीम और कह दूं, जब बहुत देर की तगदू के बाद न चैनल काम कर पाया, न सियासत अपना रंग दिखा पाई, तो कहते हैं भाई गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर लो, जल्दी से लोग मिल जाते हैं, एक घेरा बनाते हैं, एक छोटी सी मीटिंग होती है। मीटिंग किसकी होती है? ये जो एक तरफ से खड़ा है ना, इसे आउट करना। तो जो कह लीजिए, मैं खेल में वो खेला बता रहा हूँ जो आपके साथ हो रहा है। अगर मेरा जुमला बातें हो जाता, खेल में वो खेला बता रहा हूँ जो खेल हमारे साथ हो रहा है, और हम जिस मैदान में खड़े हैं ये भी समझिए। अब 11 लोगों ने घेरा बना के तय करने लगे इसे कैसे आउट करना है, फील्डिंग का चार तरह रिव्यू की जाए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग खिलाड़ी रखे जाए, इसे पॉइंट पर लगाओ, इसे स्लिप में लगाओ, इसे गली में लगाओ, इसे मेडो लाओ, इसे ऑफ साइड लाओ, इसे फला जगह लाओ, इसे फला जगह लाओ। ये क्यों जाल, ये क्या हो रहा है? ये 11 लोगों का जाल बिछाया जा रहा है। किसको पकड़ना है? 11 लोगों का जाल बिछाया है, किसको पकड़ना है? उस बैट्समैन को पकड़ना है। बस जरा सा गेंद उठा ले, पकड़ लो, दबोच लो, गला दबा दो, खत्म कर दो, मार दो, आउट कर दो। क्या मतलब है? समझो मेरे जुमले को, अपनी इकाई को पहचानो, दुश्मन की दहाई को पहचानो। जो कह रहे आप, अपनी इकाई को पहचानो, दुश्मन की दहाई को पहचानो। जिस मैदान में तुम खड़े हो वहां तुम तनाव, अगर तुम्हारे मुकाबले में 11 है, अरे अब तो समझिए, तुम तनाव, तुम्हारे मुकाबले में 11 है, मतलब अपने दुश्मन की तादाद पहचानो। बातें हो जाए, अपने दुश्मन का रेशो पहचानो, अपने दुश्मन की कैफियत पहचानो। तुम कितनी माइनॉरिटी में हो, दुश्मन कितनी मेजॉरिटी में, ये देखो। तुम अकेले हो, दुश्मन 11। बुजुर्गों से जान चाहूंगा इस जुमले पर, आपसे खुसूसी तौर से, आप दुबई में रहे, आप भी दुबई में रहे, आपने वो जमाना भी देखा होगा जब शारजा में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था। याद है आपको? आप मुझे बताइए, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच शारजा में होता था तो दुश्मन की तादाद 11 होती थी या 13? बातें हो जाए, आज तो समझा लेता हूँ आपको। दुश्मन की तादाद, हिंदुस्तानी दुश्मनों की तादाद 11 नहीं होती थी। हिंदुस्तानी खिलाड़ी अकेला होता था, पाकिस्तान की तरफ से 11 खिलाड़ी नहीं होते थे, 13 होते थे। आज मेरा जुमला बातें हो जाए, कौन से 13? अरे जो तो एम्पायर बने थे, वो बेईमान एम्पायर कहाँ के थे? आज मेरा जुमला बातें हो जाए, ये जो बेईमानी करते थे कहाँ के थे? कोई पूछे, तुम तो अदालत का मुरक्का हो, तुम तो इंसाफ का मंदिर हो, तुम तो इंसाफ करने वाले हो, तो रिश्वत के बाजार में जमीन क्यों बेचा? आप समझ ले मैं क्या कह रहा हूँ? कोई पूछे एम्पायर से, तुम तो जज हो, तुम तो फैसला करने वाले हो, पूरा स्टेडियम तुम्हें देख रहा है, पूरा मंच तुम्हें देख रहा है, पूरे कैमरे तुम्हें देख रहे हैं, तुम फिर भी बेईमानी कर रहे हो, तुम जमीन क्यों बेच रहे हो, तुम रिश्वत के बाजार में क्यों बेच रहे हो? लफ्ज़ कहो, तुम तो जज साहब हो, कुछ तो पद की गरिमा का ख्याल रखो। खुदा की मेरे जुमले बातें हो जाते, कुछ तो पद की गरिमा का ख्याल रखो। ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों जमीन बेच रहे हो? क्यों शऊर बेच रहे हो? क्यों कलम बेच रहे हो? क्यों इल्म बेच रहे हो? क्यों आगाही बेच रहे हो? क्यों मिजाज बेच रहे हो? क्यों समाज बेच रहे हो? क्यों अपनों को बेच रहे हो? क्यों मुल्क को बेच रहे हो? क्यों मुल्क का नाम बेच रहे हो? क्यों मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हो? तुम दो एम्पायर हो, इंसाफ का मूरत बन के बेईमानी कर रहे हो। तुम दो बेईमान नहीं हो, पूरा मुल्क बेईमानी की लपेट में आएगा। ये दो एम्पायर बेईमान नहीं है। जब किसी मुल्क में दो एम्पायर अदालत बन के बेईमानी करते हैं, गलत फहमी का पालो, तो बंदे नहीं बदनाम होते, मुल्क बदनाम होता है। तो मुल्क बदनाम होता है। जब जिस तलवे चाटता है तो मुल्क बदनाम होता है। जब इंसाफ बिगड़ने लगता है तो मुल्क बदनाम होता है। आज तक शारजा के दो एम्पायर बदनाम नहीं है, पूरा मुल्क बदनाम है। वो कब बदनाम है, वो सीरीज बदनाम है, वो मैच बदनाम है जो कभी कभी लोगों ने किए हैं। मगर याद रखिएगा, चाहे किसी को कहा जाता है लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाए।
وہ لمحے کی بے ایمانیاں تھی، مگر آج تک اس بے ایمانیوں کے چلتے ہو رہے کہ نہیں، اس انصاف پر کلنک لگایا جا رہا ہے کہ نہیں، اس عدالت پر کالی پوری جا رہی ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیل کے میدان میں امت کو بے ایمانی برداشت نہیں ہے تو کس میدان میں برداشت کی جا سکتی ہے؟ سوال پڑھنے کھیلا سمجھانے کی کوشش کی ہے، اسے غلط نہ سمجھی، اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ میرے بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں ان کا سے کرکٹ کی باتیں کر رہا، کرکٹ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اس کھیل کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہو رہا۔ کاش میرے لب و لہجے کی حقانیت کو محسوس کرتے، کاش میرے درد دل کو محسوس کرتے، کاش میرے لفظوں میں چھپے ہوئے اس مقصد کو محسوس کرتے، کاش میرے سیاسی مصلحت اور میرے سیاسی شعور کو فہم کی منزل میں لاتے ہوئے حسن اقرار کا ثبوت پیش کرتے تو محسوس ہوتا کہ یہ لفظیں غلط نہیں ہے، یہ لفظیں آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہے، یہ لفظیں آپ کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ یہ میرا مزاج ہے کہ سماج کو اجاگر کیا جائے، سماج کو اس حد تک پہنچایا جائے۔ روایتی میں جسے آپ سنتے رہتے ہیں، بڑا آسان ہے روایتی میں سے سنا کر قوم کو پہلا کے سلا دینا، بڑا مشکل ہے اعتراض کے نشتر کو سینے میں برداشت کرتے ہوئے اپنے قوم کو گمراہی سے بچاتے ہوئے آگاہی کی منزل پر کروانے کے لیے یہ 1 گھنٹہ ضرور آپ نے دیا ہے، مگر شعور بیدار ہو جائے، ضمیر زندہ ہو جائے، شرافتیں بچ جائے، انسانیت بچ جائے اور شعور پیدا ہو جائے کہ انسانیت کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، احساس عزت پیدا ہو جائے، وقار پیدا ہو جائے اور میری قوم کے نوجوانوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ اب لڑائی اصل چکی ہے، ہمارے وجود کی لڑائی ہے، ہمیں لڑنا ہے، ہمیں رہنا ہے، ہمیں بچنا ہے، ہمیں بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ تو اس ثبوت کے لیے قربانیاں تو دینا پڑے گی، قربانیوں کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کردار سنوارنے کی ضرورت ہے، کردار سنوارنے کی ضرورت ہے، کردار سنواریے۔ اور آپ سے جملے سن لیجیے، بات ختم ہو جائے۔ میرے اگلی تو جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے، جو کسی اچھے پد پہ تھے اور اپنے اچھے پد سے ریٹائر ہو چکے، کوئی ڈاکٹر تھا ریٹائر ہو گیا، کوئی انجینئر تھا ریٹائر ہو گیا، کوئی اچھا شاعر تھا ریٹائر ہو گیا، کوئی اچھا پولیس وبھاگ میں تھا ریٹائر ہو گیا، اچھا IAS افسر تھا ریٹائر ہو گیا، کوئی اچھا پروفیسر تھا ریٹائر ہو گیا، کوئی اچھا ٹیچر تھا ریٹائر ہو گیا۔ ٹیچر میں بھی کوئی میتھ کا ٹیچر تھا، کوئی فلسفے کا ٹیچر تھا، کوئی کسی اور سبجیکٹ فزکس کا ٹیچر تھا، یہ سارے ٹیچر ریٹائر ہوئے تھا۔ ان ریٹائرمنٹ والوں کے لیے میرے پاس ایک نسخہ ہے، ایک تعبیر ہے جس سے ان کی زندگی بڑھ جائے، جس سے ان کی حیات بڑھ جائے۔ دیکھیے جوان کو چاہے جینے کی تمنا ہو یا نہ ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد جینے کی تمنا اور بڑھ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب میں تمنا جلتی رہے، بس مجھے تو اس کی لو بڑھانی ہے، مجھے تو اس کا دائرہ بڑھانا ہے، مجھے تو اس چراغ میں ہلکا سا تیل ڈالنا ہے تاکہ اس چراغ کی لو جلتی رہے۔ جو ریٹائرمنٹ میں ہے نا، انہیں میں ایک میڈیکل سائنس کی لیٹسٹ ریسرچ بتانا چاہتا ہوں۔ لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ اگر بڑھاپے کی منزل پر قدم رکھنے والا ضعیف العمر انسان اگر چاہتا ہے کہ زیادہ دنوں تک زندہ رہے، میرے سامنے ایک مثال میرے موجود ہے، اگر چاہتا ہے کہ زیادہ دنوں تک زندہ رہے تو اپنی عقل کو کبھی معطل نہ کرے، دماغی کام کرتا رہے، عقلی کام کرتا رہے۔ جب تک عقلی کام کرتا رہے گا زندگی اسے موت کا لباس نہیں پہننے دے گا۔ بتائیے جس عمر میں آپ شیر کہہ کے لائے ہو اس عمر میں قلم اٹھانے کے لیے جگرا چاہیے، جس عمر میں لوگوں سے قلم نہیں اٹھتا وہاں ادب کا شاہکار قصیدہ اور تعبیت نامہ آپ نے معاف کیجیے گا نوجوانوں کے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ غالب کے مصرے پہ گرا لگا کیا جی بزرگ محترم، مگر جب عقل کام کرتی تو حیات پرانی ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ فزکس کے اچھے ٹیچر ہو، ریٹائر ہو گئے ہو، چاہتے ہو کہ زندگی اور جیو تو اپنی قوم کے 4 بچوں کو اکٹھا کرو جس میں تمہیں مہارت تھی وہ سبجیکٹ پڑھانے لگ جاؤ، اس سبجیکٹ کو پڑھانے لگ جاؤ۔ تم میتھ کے اچھے ٹیچر 4 لڑکوں کو قوم میں جمع کرو، ان کو میتھ پڑھاؤ۔ اچھے فزکس کے ٹیچر تھے انہیں پڑھانے لگ جاؤ۔ اچھے شاعر تھے 4 لڑکوں کو شاعری سکھاؤ۔ اچھے ادیب تھے 4 لڑکوں کو ادب پڑھاؤ۔ جس فن میں تمہیں مہارت تھی اب تک جو تم نے نوکریاں کی ہے وہ تم نے اپنی زندگی کا پیٹ بھرا ہے، اب تو ملت کی خدمت کر لو، اب تو ملت کی خدمت کا وقت آیا اور یہ ملت کی خدمت کا حق ضائع نہیں ہوگا، زندگی میں زندگی بڑھائے گا، موت کے بعد یہی عمل صالح کا
चिराग जल रहा है। जो पढ़ा है उसकी तनख्वाह ली है, जो पढ़ाया उसकी तनख्वाह ली है, कब्र में उसका सिला मिले न मिले उसकी मर्जी है, मिलने के कोई इम्कान नहीं है। मगर ये जो बगैर तनख्वाह के पढ़ाओगे ये ज़ाय नहीं होगा, इसलिए कि तुमने मिल्लत तशय्युअ का ख्याल रखा, तुमने यतीमान आले मोहम्मद को तालीम दी है, तुमने शिया बच्चों को तालीम दी है, तुमने शिया बच्चों को तालीम नहीं दी है, तुमने फातिमा की उम्मीदें पूरी की हैं, तुमने ज़ैनब की तमन्नाएं पूरी की है, तुमने हुसैन के इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाया है, तुमने इमाम ज़माना की मदद की है, तुमने हुसैन की मदद की है, तुमने करबला की मदद की है, तुमने ज़ैनब की मदद की है। अगर तुमने तालीम में अपने बच्चों को आगे बढ़ा दिया तो खाली तालीम नहीं दी है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के मिशन में शरीक हो गए हो। अब तुमने हबीब का काम भी कर लिया, अब तुमने ज़ुहैर का काम भी कर लिया, अब तुम अब्बास के कदमों से लिपट भी गए हो, अब तुमने अम्मार का काम भी कर लिया, अब तुमने अबूजर का काम भी कर लिया। इसलिए कम से कम जिस फन से रिटायर हुए हो ये फन दूसरों को देके चले जाओ, ताकि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम तो मर जाओगे, ये फन है जो दूसरों में जिंदा रहेगा, ये फन है जो दूसरों में जीवित रहेगा, ये फन है जो जिंदा रहेगा, और ये जिंदगी ही तुम्हारी जिंदगी की अलामत बन जाएगा। कोशिश करो, अच्छे टीचर हो, पढ़ाओ लोगों को, अच्छे इंजीनियर हो, इंजीनियर के लड़कों को पकड़ो जो इंजीनियर कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर हो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों को पकड़ो, जो अदब की तैयारी कर रहे हैं अच्छे अदीब हो उन्हें पकड़ो, तुम ढूंढो, तलाश करो, ऐसा नहीं है कि तलाश करने से मिलेंगे भी। और याद रखो तुम ढूंढ के तलाश करो, मिल जाए तो पढ़ा दो, ना मिले तब भी वो खुदा करीम है। हमारे यहाँ अमल के बाद में जगह मिलती है, इरादे अमल के पहले जगह। मेरे अजीजों, आप जब मस्जिद में आते हैं तो जैसे ही मस्जिद का इरादा करके घर से निकलते हैं, चाची तब्दील कहता लिख दो कि इसने मस्जिद में शिरकत कर दी, फरिश्ता कहता परवरदिगार अभी तो निकला भी नहीं है, अभी तो आया भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ की सिर्फ चाय पीता रहेगा, मस्जिद में ना बैठेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ के सिर्फ एसी रूम में बैठा रहेगा, इस पंडाल में नहीं आएगा, क्या ये मस्जिद के लिए निकल गया है तो नामे अमाल में लिख दो, जो जहाँ जाएगा हम जब कोशिश कर लेंगे, मौका मिलेगा तो बात को भी कर देंगे। और फरमाए गुनाह करे कोई, तारीफ अजीब लफ्ज़ रिवायत है, जब कोई बंदा मोमिन गुनाह करता तो खुदा अपने कार्तिक जो फरिश्ते उसे बिठा रहे उनसे कहता है लम्हे भर के लिए इससे दूर हो जाओ, शायद मेरा बंदा मुझसे कुछ बातें करना चाहता। और मैंने क्यों? मैं तेरी इज्जत को नीलाम नहीं होने देना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम गुनाह करे तो तुम्हारे गुनाह का शाहिद मेरा फरिश्ता है। और रिवायत में यहाँ तक है कि जब बंदे उसके गुनाह को लिखना चाहते हैं तो खुदा कहता है अभी रुक जाओ शायद तौबा करो, अभी रुक जाओ शायद तौबा करो, अभी रुक जाओ शायद तौबा करो। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो दरवाज़ा तौबा खुला हुआ है। किसी ने मालूम से पूछा मौला तौबा कैसे करें, जब चाहो तौबा, हमारा और कोई वक्त बता दी का मौत से करीब वक्त तौबा का वक्त देगा खुदा का हामिद वक्त। फिरौन ने भी वक्त के आखिर कहा था परवरदिगार में कुछ पर ईमान ले आया, खुदा ने लहजा बदल के ये कहा अल्लान अब ईमान लाए, मगर ठीक है आप भी तुम ईमान ले आए हो, अदनोनजी कर बदले तो हम तुम्हारे बदन को निजात देंगे। ये तुम्हारी तौबा का नतीजा होगा कि बदन को निजात मिलेगी, ताकि अहले तौबा के लिए इबरत का सामान हो गया। इस सवाल से मैंने आपका बहुत वक्त दिया, बहुत देश में आखिर के लिए माजरत चाहता हूँ, वक्त और हालात कब इससे ज़्यादा जाने की इजाज़त नहीं देते। एक मर्द मोमिन की सारे सवाल यकीनन बाप के सारे सवाल की मस्जिद है। खुदा उन बच्चों के बापों को सलामत रखे जिन जहन मौजूद है, मगर हाँ उन बापों को रहम नाज़िल करे जो दुनिया से गुजर चुके हैं। मेरे जो बात का साया जब इंसान सर पर रहता है, इंसान बादशाह पर रहता है, मगर यतीमी का दाम जब दामन पर आ जाए तो समाज जीने नहीं देता। मगर हाँ फिर भी तुम्हारा समाज खुश नसीब है कि यतीमों को सीने से लगाते हो, यतीमों को कलेजे से लगाते हो, यतीमों के सर में 10 शब्द फेरते हो। मगर हाय करबला में सारे उसूल बदल गए, सारे मिजाज बदल गए, सारी तरबियत के उसूल बदल गए। किसी ने सकीना के सर पे हाथ नहीं रखा, बल्कि रुखसारों पे तमाचे मारे। किसी ने कानों में गोशवारे नहीं पहनाए, बल्कि कानों से बालियाँ छीन के ले गए। किसी ने
سر پہ نہ پھیرا مگر ہاں کسی نے دامن میں آگ ضرور لگائی ہے، کسی نے سید سجاد کو پرسا نہیں دیا مگر ان راہوں سے ضرور گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ تو حسین ابن علی کا لاشا سید سجاد کی نظروں سے گزرا۔ تاریخ میں عجیب منظر لکھا ہے، بیٹے کے باپ کے جنازے کو دیکھا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا، پیمانے سمجھ لگنے لگا، ایسا لگا جیسے روح بدن سے پرواز کفر سے انگلی سے پرواز کر جائے گی، ابھی ابھی سید سجاد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جناب زینب نے ظاہری اس اعلان کو دیکھا، بھتیجے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھا، چھلکتے ہوئے صبر کے پیمانے کو دیکھا۔ تاریخ نے عجیب جملہ لکھا ہے، زینب علیہ مقام نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا۔ میرے عزیزوں سن لینا بڑا آسان ہے، پڑھ لینا بڑا آسان ہے، مگر ذرا اونٹ کی بلندی کا تصور کیجئے کہ زینب نے اونٹ کی بلندی سے اپنے آپ کو گرایا ہے۔ اور تاریخ میں عجیب جملے لکھے ہیں، جناب زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، جس کے ہاتھ پسے گردن بن جائے جب وہ زمین پر آتا ہے تو کس حال میں آتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، ایک جوان کے مسائل میں آپ نے سنا ہے، امام زمانہ نے سلام کرتے ہوئے کہا ہے، اس بھائیوں کا چچا عباس پہ ہمارا سلام ہو، اس آقا عباس پہ ہمارا سلام ہو۔ جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا تو ہر شہید نے ہاتھ ٹیک لیے تھے، مگر میرا چچا ابوالفضل عباس تھا، میرا آقا عباس تھا، اس کے بازو شہید ہو چکے تھے، وہ پسے بازو شہید ہو چکے تھے، وہ منہ کے بل زمین پر آیا، وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کے بازو کٹے تھے، آپ گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے، مگر ہاں شہزادی زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، آپ بھی منہ کے بل زمین پہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کو سنبھالا، سید سجاد کے قریب گئی، میرے لال سجاد یہ کیا منظر دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے روح کفر سے انگلی سے پرواز کر جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ دشمنوں نے اپنے نجس کشتے دفن کر دیے، مگر ہائے میرے بابا کا جنازہ خاک اور خون میں تبدیلا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے سید سجاد کی بارگاہ علی وقار میں عرض کیا، جس میں تصور میں نے پوچھا مولا عباس کے بازو کٹے آپ نے صبر کر لیا، علی اکبر کا سینہ چندی ہوا آپ نے صبر کر لیا، علی اکبر کے گروہ مبارک فقیر سے شعبہ چلا آپ نے صبر کر لیا، حسین شہید ہوئے آپ نے صبر کر لیا، خیموں میں آگ لگائی گئی آپ نے صبر کر لیا۔ مولا اب صبر کا پیمانہ چھلک کیوں رہا ہے، اب برداشت کے لائق بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہا میرے ذاکر تو نے دیکھا نہیں ہے، جو منظر میں نے دیکھا ہے، تو نے روایت میں حسین کی لاش پڑھی ہے، حسین کی لاش دیکھی نہیں ہے۔ میں تجھے بتاؤں حسین کی لاش کیسی تھی؟ ارے جب فوج اشتیا نے سر سعد نے شہادت کے بعد یہ اعلان کیا لاشوں کی پامالی کا وقت ابھی قریب ہے، گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے گئے، 10 بھاری بھرکم جوان نکالے گئے۔ فوج اشتیا نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ ہے۔ سن سکو گے جملے تو سن لو آتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی سنا فوج اشتیا میں، اب فوج اشتیا میں جو قبیلائی نظام والے تھے وہ آگے بڑھنے لگے، زہیر کے قبیلے والے آگے بڑھے، فضل صاحب سے کہتے ہیں فضل صاحب ہم نے زہیر کو شہید ہوتے تو دیکھ لیا، مگر یہ قبیلے کی بے عزتی ہے، یہ قبیلے کی بدنامی ہے کہ اس کا مانا اس قبیلے کا رہنے والا اس کی لاش پامال ہو جائے، ہم زہیر کی لاش پامال نہ ہونے دیں گے۔ حبیب کے قبیلے والے آگے بڑھے، ہم حبیب کی لاش پامال نہ ہونے دیں گے۔ عزادار و نافع کے جانے والے آگے بڑھے، ہم پامال نہ ہونے دیں گے۔ لوگ اصحاب کے رشتہ دار نکلتے گئے، انصار کے رشتہ دار نکلتے گئے، جنازہ ہٹایا جاتا رہا۔ تاریخ کہتی ہے آل محمد کے چاہنے والے بھی آتے رہے، ننیہالی رشتہ دار بھی آتے رہے، لو علی اکبر کا جنازہ ہٹا دیا گیا، اکبر کا جنازہ حسین میں دفن کر دیا۔ تاریخ نے لکھا ہے جب سارے جنازے ہٹا دیے گئے، اب تاریخ کہتی ہے 2 جنازے بچے تھے، ایک عباس کا جنازہ، ایک حسین کا جنازہ۔ تاریخ میں لکھا ہے دونوں جنازوں کو پاس پاس رکھا گیا، 10 بھاری بھرکم گھوڑے سواروں کو حکم دیا گیا جاؤ ان لاشوں کو پامال کر لو۔ ذرا سوچو عزادارو، پڑھنا آسان سن لینا بہت آسان، لیکن جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ارے جب 10 بھاری بھرکم گھوڑے حسین و عباس کے لاشے پہ دوڑائے جا رہے ہوں گے،
زینب کے جگر سے کوئی پوچھے، سکینہ کے نقطۂ نظر سے کوئی دیکھے، ارے کوئی پوچھے فاطمہ زہرا کے جگر سے، کوئی ام کلثوم کے جگر سے پوچھے، سید سجاد طرف کے یہی کہہ رہے تھے، اے میرے ذاکر، میں نے بابا کا خالی لاشا نہیں دیکھا، گھوڑوں کی ٹانگوں سے کچلی ہوئی لاش دیکھی، ارے جس کا بھائی برس کا کڑیل جوان بیٹا موجود ہو، اس کا 57 برس کا پورا باپ گھوڑوں کی ٹانگوں سے کچل دیا جائے، کوئی کیسے سب